امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ فرزند رسول میں اس وقت غریب اور فقیر محتاج ہوں, تو مجھے کچھ آپ عطا فرمائیے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت بظاہر ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے کچھ. یہ ہے ائمہ کے واقعات میں, ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی امام کے پاس آیا جس طرح سے بھی آیا تو امام نے فوراً دے دیا, نہیں, الگ الگ مصلحتیں. ابھی واضح ہو جائے گا کیا مصلحت ہے. ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گیا, ایک طرف بیٹھ گیا. وہ ایک اور شخص آیا, اس نے آ کے کہا کہ اے مولا رضا السلام, میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. اچھا, جو پہلا شخص تھا نا, جب اس نے مانگا نا امام نے, اسے امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. معذرت, میں اپنا جملہ واپس لے کے اصلاح کر رہا ہوں. جب اس نے کہا مولا مجھے کچھ دیجیے, تو امام کے سامنے انگور کا تش تھا. امام نے کہا یہ لو. اب اہل بیت کی بارگاہ سے مل رہا تھا نا, تو لے لینا چاہیے تھا. اس نے کہا فرزند رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے حالات کا شکوہ کرنے کے لیے, آپ مجھے ایک انگور دے رہے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں دوسرا شخص آیا, اس نے کہا اے فرزند رسول میں آپ سے زیارت کے لیے آیا ہوں, ملاقات کے لیے. امام نے فرمایا ہے کہ جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا مرنے کے بعد آئے, 3 مقام پر اس کے کام آؤں گا. تو امام کی زندگی کے لیے بھی وہ حدیث ہے. تو کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا یہ انگور لو. اس نے وہ ایک انگور کا ایک دانہ تھا, ایک, وہ لیا. اس نے کہا مولا میری زندگی کا یہ خوش قسمت ترین دن ہے, مجھے حجت خدا سے یہ تحفہ ملا ہے. جو اہل دل ہیں وہ جانتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام میں کربلا میں, جو حرم کی نیاز ہے, ہو سکتا ہے بظاہر آپ اپنے دنیا کے روٹین میں آپ اس سے بہتر کھا رہے ہوں, لیکن اس حرم کو تبرک کے طور پر لیتے ہیں نا. اس نے امام سے اسے ایک انگور ملا تھا, ایک سنگل دانہ, ایک. اس نے کہا کہ مولا میرے لیے تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہو گئی. تو امام نے وہ پورا خوشہ دیا اسے کہ یہ لو. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے لیے تو یہ ایک دانہ ہی بہت تھا, تو میری نیت یہ تھی کہ میں اسے گھر پہ لے کے جاؤں گا اور اسے اس پانی میں شامل کر کے ملا کر چاہوں گا کہ میرے سارے گھر والے یہ پی لیں تاکہ تبرک ہو جائے, لیکن آپ نے تو پورا خوشہ مجھے دے دیا, مولا بہت شکریہ آپ کا. تو امام نے کہا یہ پورا تش لے لو. امام نے کہا پورا تش لے لو. اس نے کہا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, کیا کہنا آپ کی عطا کا. امام نے اپنے غلام کو بلایا. امام نے کہا کہ یہ انگور جس درخت کے ہے نا, وہ درخت اس کے نام لکھ دو. ہائے ہائے ہائے, یو علی ہے میرے ساتھ, ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں ہماری پریکٹیکل لائف میں سیکھنے کے لیے. امام نے کہا کہ اس کو درخت دے دو. اس نے کہا مولا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. امام نے کہا یہ درخت جس باغ کا ہے نا, وہ پورا باغ دے دو. یا اللہ, مل کے صلوات دے دے نام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. وہ اس پورے باغ کی رسید لے کر اٹھا, تو ایک پہلا شخص بھی تو بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا فرزند رسول میرے پاس محتاج تھا, میں کچھ نہیں تھا, میں مانگنے کے لیے آیا تھا, دے آپ نے سارا اس کو دیا ہے. ایک امام نے کہا کہ جب ہم نے تمہیں پہلی عطا کی تو تم نے اسے قبول ہی نہیں کیا, اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا. چونکہ اس نے اس عطا پر شکر ادا کیا تو امام نے آیت پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اللہ اکبر, اگر شکر کرو گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہاں اس آیت میں ایک اور گہرائی ہے, وہ یہ ہے کہ آیت میں یہ نہیں ہے لئن شکرتم لازیدن نعمتکم. یوزولی ہم اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. نعمت کا لفظ ہے آیت میں نا, اس کا اصل میننگ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں خود تمہیں بڑھا دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ نعمت تو بڑھے گی, میں تمہاری روح کی ظرفیت کو بڑھاؤں گا, تمہاری لیاقت کو بڑھا دوں گا کہ تم خدمت امام میں اور پہنچو. سبحان اللہ. امام زمانہ علیہ السلام